السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول میری چاہت میری ریاضت، اور آج اس کی 12ویں قسط آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ وہ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسی پل اصفہان انصاری نے اسے آواز دے کر آرزو کے کمرے سے اس کا موبائل لا کر دینے کا کہا تھا، مگر وہ ہلی تک نہیں تھی۔ 1 سیکنڈ میں موبائل لے کر آؤ۔ یاد رکھنا سائرہ، اگر ہمارے فیصلے کے خلاف گئیں تو یاد رکھنا جب ہم نے آرزو کو نہیں بخشا تو تمہارا کیا انجام کریں گے۔ وہ بڑی تیزی میں پلٹ گیا تھا اور باپ کے ساتھ جا بیٹھا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر قالین پر وہ بیٹھی کیا تھی، درد سے تڑپ رہی تھی۔ سائرہ موبائل لے آئی تھی اور اس نے سسر کے کہنے پر خود ہی حسنین کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر کے موبائل آرزو کی جانب بڑھا دیا تھا، جو حسنین سے بات کرنے کے لیے خود کو کمپوز کر رہی تھی، مگر درد کی شدت میں ہوتا اضافہ اس کی ہمت توڑ رہا تھا۔ کمرے میں بیل کی آواز کے ساتھ اس کی کراہیں گونجی تھی اور وہ دونوں اس سے لاتعلق ہو کر بیٹھے تھے۔ یکدم حسنین کی آواز گونجی۔ اس نے آنسو رگڑے تھے۔ اپنے بچے کی زندگی کا خیال اس میں ہمت پیدا کرنے لگا تھا۔ اس نے فرعون نما باپ و بھائی کو دیکھا اور اپنے پھیلے وجود پر نگاہ ڈالی۔ میں اپنے بچے کی زندگی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنا اور حسنین کا رشتہ بھی ختم کر سکتی ہوں اور خود کو حسنین کی نگاہ سے گرا بھی سکتی ہوں۔ اس کے نیم جاں وجود میں یکدم توانائیاں سی بھر گئی تھی۔ کال ریسیو ہونے کے بعد وہ 4تھی دفعہ ہیلو بولا تھا اور 5ویں دفعہ بولنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے حسنین۔ فرمائش کیا تھی؟ سیسا پلائی دیوار تھی جو اس کی سماعتوں میں اترتی اسے دنگ کر گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بکواس تو اب تک کرتی رہی، اب ہوش میں آئی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق۔ جسٹ شٹ اپ آرزو، بکواس بند کرو اپنی۔ اس کا تیز لہجہ گونجا تھا۔ اس نے لب پر لب سختی سے جما کر کراہ کو آزاد ہونے سے روکا اور بول پڑی، یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر مجھے ابھی اسی وقت طلاق نہیں دی تو میرے پاس خلا کا آپشن موجود ہے۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں ایک دم؟ کہیں تم یہ سب کسی کے مجبور کرنے پر تو نہیں کہہ رہی؟ تم اور ہمارا بچہ ٹھیک تو ہے؟ کچھ بولتے بولتے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی اور اس کے لہجے میں فکر آن سمائی تھی، اور اس کی اتنی فکر پر اس کی سسکیاں آزاد ہونے لگی تھیں۔ اگر وہ اپنے کانپتے ہاتھ کی ہتھیلی لرزتے لبوں پر نہ جما لیتی تو بہت کچھ دور بیٹھے اس شخص پر عیاں ہو جاتا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، اور آپ کے بچے کو بھی کچھ نہیں ہوا، مگر آپ نے مجھے طلاق نہیں دی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی تمام تر ہمتوں کے ساتھ ڈھہ جائے گی۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ کوئی پریشانی ہے تو کہو آرزو، میں ہوں نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نوکری، لاکھ میری ضرورت سہی، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں آج ہی کراچی آ رہا ہوں۔ جب دلوں پر مہر نہ لگی ہو تو کسی چاہنے والے کی تکلیف کسی سگنل کی طرح دل و دماغ کی بتی جلا دیتی ہے، اور اس نے تو آرزو کو بہت چاہا تھا۔ وہ اس کے بن کہے اس کی تکلیف کو محسوس کر گیا تھا کہ جن سے محبت ہو ان کی تکلیف سے بے خبر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ فضول کے ڈائلاگز بند کر دیں کہ میں مزید آپ کے ڈائلاگز پر گزارا نہیں کر سکتی۔ مفلسی، غربت و فاقہ زدہ زندگی سے زیادہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ حماقت کی تھی میں نے جو باپ سے ضد لگا کر آپ سے شادی کی، مگر اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے طلاق دے دیں۔ اس کی باتیں حسنین کا دل چیر گئی تھیں۔
مجھے تمہاری کہی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں واپس آ رہا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ بے چینی محسوس کرنے کے باوجود خود کو کمپوز رکھے ہوئے تھا۔ میں اب آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور آپ نے ابھی اسی وقت مجھے طلاق نہیں دی تو آپ اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ اس کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے اور اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں ہے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں۔ اس کے قدموں تلے سے صحیح معنوں میں زمین کھنچ گئی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی آرزو۔ میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے۔ فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، رشتہ رکھنا ہے یا بچہ چاہیے، کہ یہ تو طے ہی ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں بہت جلد پاپا صاحب کی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے والی ہوں۔ مجھے بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے ضرورت۔ تمہیں طلاق چاہیے تو دے دوں گا، مگر تم سے ملے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں لوں گا۔ مگر تم جانتی ہو مجھے زبان سے نہیں پھرنا آتا۔ تم میرے بچے کو نقصان مت پہنچانا، پھر تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ بس تم کچھ گھنٹے میرا انتظار کر لو، میں پہلی پرواز سے کراچی آ رہا ہوں۔ وہ آگے سے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور وہ خود ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ ایک کال کے ذریعے شہر کی مشہور و معروف ایک کامیاب گائنی کو بلا چکے تھے، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ کیس لینے سے صاف انکاری ہو گئی تھی۔ مگر اصفہان انصاری کی مایا آفر اتنی پرکشش تھی کہ اس نے رسک لینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا کیس بری طرح بگڑ چکا تھا اور گھر پر کسی قسم کی سہولیات کے بغیر اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ اس کے بچے کو قبر میں اتارنے کی آخری کوشش کی گئی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کی آہوں چیخوں کے درمیان دو زندگی سے بھرپور آوازیں کمرے کی دردناک فضا میں گونجی تھیں۔ سائرہ کی جان میں جان آ گئی تھی، مگر کچھ ہی لمحوں میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ سائرہ بھی متفکر ہو گئی تھی، اور اس نے جھجک کر بچی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں زندگی کی خواہش سو گئی تھی۔ ڈاکٹر، آئی ایم سوری، میں بچی کو نہیں بچا سکی۔ آپ ماں کو ہاسپٹل لے جائیں ورنہ ان کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس نے بچی کی طرف سے مایوسی ظاہر کرنے کے بعد آرزو کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور روم سے باہر نکل آئی تھی، اور تمام صورتحال سفیان انصاری کے اطمینان میں کئی گنا اضافہ کر گئی تھی، اور انہوں نے بڑے سکون سے سائرہ کو مخاطب کر کے بچے کو لانے کا حکم جاری کیا تھا، اور وہ آگے کا سوچ کر ہی تڑپ گئی تھی۔ سفیان، ہماری بات تو ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہیں اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یہ مسز حسنین کے ہوش میں آنے سے قبل بچے کو کمرے سے لے آئیں۔ ان کا انداز عجیب سی ترشی لیے ہوئے تھا۔ خدا کے لیے بس کر دیں، انتہا کر دی ہے آپ لوگوں نے ظلم و بربریت کی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس کی بچی مر گئی ہے، کم از کم اس کا بچہ تو اس سے مت چھینے۔ سائرہ کو ہلتے نہ دیکھ کر انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا تھا، اور سائرہ نے روتے ہوئے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو کہ دوسرے کی فکر تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ یہ مت بھولو کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ باپ کے اشارے پر بچے کو گود میں لیتے ہوئے سفاکی سے بولا تھا، اور انہوں نے بچہ یتیم خانے میں چھوڑ آنے کا حکم جاری کر دیا تھا، مگر ان کا سب سے بڑا حمایتی ہی اس کے لیے انکاری ہو گیا تھا۔ وہ بیٹے کو غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔
پاپا صاحب، اس بچے سے یا اس کی ماں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے کہ لوگوں کی طنزیہ حقارت بھری نگاہیں میرے وجود پر گڑ سی گئی ہیں۔ اس کے باپ کے غصے سے خائف ہوئے بغیر کہا، تو پھر جو کہا ہے وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ پاپا صاحب، چاہے رشتہ نہ بھی مانے مگر اس بچے سے ہمارا خونی رشتہ ہے، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے کہ ہمارا خون گندی نالی کے کیڑوں جیسی زندگی بسر کرے، اس لیے میں اس بچے کو یتیم خانے میں ڈالنے کے خلاف ہوں۔ اس نے انکار کی وجہ کہی تھی۔ کیسے دوغلے لوگ تھے، رشتے کو اہمیت نہیں دے سکتے تھے مگر خاندان کی غیرت و اونچی ناک و شملہ کے لیے کیسے کیسے پینترے بدل رہے تھے۔ سر کٹتا ہے تو کٹتا رہے، بس دستار سلامت رہنی چاہیے۔ اس سلامتی میں مظلوم کی آہیں کیوں نہ لپٹی ہوں؟ انہیں بیٹے کی بات لمحے میں سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے بچہ ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی وقت آرزو کی چیخوں سے انصاری ولاس لرز اٹھے تھا۔ سائرہ اس کے کمرے کی طرف دوڑی تھی کہ سفیان نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ آرزو نے جڑواں بچوں کو نہیں، صرف ایک بچی کو جنم دیا ہے اور جو اب مر چکی ہے۔ اس پر حقیقت منکشف ہوئی تو تمہیں میں زندہ درگور کر دوں گا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں اتنی شفافیت تھی کہ وہ کانپ اٹھی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، کمرہ آرزو کی ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ خواہش بیٹا، آنکھیں کھولو نا، مما کو دیکھو، مما سے بات کرو۔ اس کی دیوانوں سی حالت دیکھ کر سائرہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ بھابھی، میری بیٹی آنکھیں نہیں کھول رہی، وہ اسے دیکھ کر تڑپ کر بولی تھی، اور تڑپ تو سائرہ بھی گئی تھی۔ تمہاری بیٹی، تمہاری خواہش مر چکی ہے آرزو، وہ کہتے ہوئے ہچکیوں سے روئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں مر سکتی، میری خواہش نہیں مر سکتی، میری ممتا کی خواہش ایسے کیسے دم توڑ سکتی ہے؟ وہ دیوانوں کی مانند بولتی بچی کو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ آرزو، ایسے مت کرو، بچی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے روتے ہوئے بلکتی ہوئی آرزو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی، اپنا آخری رشتہ داؤ پر لگا دیا، اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ یہ زندگی سے ایسے کیسے منہ موڑ سکتی ہے؟ جس کی زندگی کے لیے میں نے منتیں فریادیں کی، اللہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا، وہ بہت منصف ہے، میرے ساتھ اتنا غلط نہیں کر سکتا میرا اللہ۔ وہ بچی کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اس نے آرزو کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اللہ بہت منصف ہے، وہی بہتر انصاف کرے گا، تم حوصلہ رکھو۔ حوصلہ رکھوں؟ کیسے حوصلہ رکھوں؟ وہ ہاتھ جھٹک کر چیخی تھی۔ یہاں میری بچی مجھ سے بات نہیں کر رہی اور آپ کہتی ہیں حوصلہ رکھوں؟ اس نے گلابی پھول سی بچی کو خود سے لپٹا لیا تھا، اس کے انداز اور لہجے میں دیوانگی کی رمق تھی۔ خواہش، مما کو ایسے تنگ نہ کرو بیٹا، مما تم سے بات کرنے کو، تمہیں باہوں میں بھر کر پیار کرنے کو 9 ماہ سے بے قرار ہے۔ اپنی ماں کی بے قراریوں کو کچھ تو قرار دو میری جان۔ میرے اور اپنے پاپا کے سپنے بکھیر کر مت جاؤ، ہم مر جائیں گے بیٹا۔ تمہارے پاپا تمہارے لیے واپس آ رہے ہیں، ہم مل کر رہیں گے، کبھی اس گھر میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس گھر کے لوگ بہت ظالم ہیں، جتنی بڑی گھر کی دیواریں ہیں اتنے بڑے دل اور ظرف نہیں ہیں۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس تم ایک بار مما کو دیکھو، مما کی تکلیف کو راحت بنا دو بیٹا، میری تڑپ کا تم کچھ تو سلا دو۔ اپنے نانا ماموں کی طرح ظالم نہ بنو، میرے سر سے آسمان تو چھن گیا ہے، تم زمین نہ کھینچو میری بچی، اپنی ماں کی بے کسی پر رو اس کے ساتھ۔ اس کی
لت دیوانوں جیسی تھی۔ وہ کبھی بچی کے گال چومتی، کبھی ہاتھ لبوں سے لگاتی، کبھی اسے خود سے چمٹاتی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آزی چھپ کر جاؤ، خدا کی یہی مرضی تھی۔ سائرہ نے سسکیاں دباتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے گناہوں کو خدا کی مرضی کا نام نہ دیں۔ وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی اور ایسا کرنا اس کے لیے ہی امتحان بن گیا تھا۔ سانس اکھڑ سی گئی تھی۔ آزی تھوڑا سا پانی پی لو۔ سائرہ نے جھٹ پٹ پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا تھا، جسے اس نے پکڑ کر دیوار میں دے مارا تھا۔ میری گود اجاڑ کر یوں ہمدردی کا دکھاوا نہ کریں مسز سفیان، وہ چیخی تھی۔ آپ سب نے مارا ہے میری معصوم بیٹی کو۔ میری معصوم بیٹی کی موت کے آپ سب ذمہ دار ہیں۔ میری مامتا کے قاتلوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور میں اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میرا اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ میری دم توڑتی خواہش، میری مردہ بچی زندگی کی باہوں میں جھول سکتی تھی اگر آپ میرا ساتھ دیتی، ذرا سی ہمت دکھاتی، مگر آپ نے بھی سب کے ساتھ مل کر صرف نفرتیں نبھائیں۔ بچی کو بیڈ پر نرمی سے لٹا دیا تھا اور سائرہ کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جس کے رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آزی، میں بہت مجبور و بے کس کر دی گئی تھی، چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی۔ سائرہ شدتوں سے رو رہی تھی۔ اپنی بے حسی و خود غرضی کو مجبوری کا نام نہ دیں۔ میں اپنی ممتا کے لیے شوہر قربان کر سکتی ہوں، تو کیا آپ انسانیت کے لیے بھی ذرا سی ہمت نہیں دکھا سکتی تھیں؟ مگر آپ ایسا کرتی ہی کیوں کہ خسارے آپ کا نصیب تھوڑی بن رہے تھے جو آپ ہاتھ پیر مارتی۔ بد نصیبی تو میرے عروج پر تھی۔ شوہر کھویا تو میں نے، بیٹی کھوئی تو میں نے۔ آپ تو آج بھی جاہو جلال اور پروقار خاندان کی بہو ہیں، نفرتوں کو سکون دے کر پرسکون ہیں، مگر یاد رکھیے گا آپ سب سکون کو ترسیں گے۔ میری معصوم بچی جو زندگی کی ایک بہار بھی نہ دیکھ سکی، اس کا قتل آپ سب کے سر ہے، اور ایک قاتل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس کا روم روم بین کرتا اسے بد دعاؤں پر اکسا رہا تھا، اور وہ جو پہلے شرمندہ تھی اب لرزنے لگی تھی کہ مظلوم کی آہ بڑی کاری ہوتی ہے، مگر وہ اسے چپ نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ اس نے ظالم کا ساتھ دیکھ کر خوب ظلم کمایا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں آزی، مجھے میری کمزوری کے لیے معاف کر دو۔ آپ میری صرف ایک بار حسنین سے بات کروا دیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ بھابھی، کسی طرح حسنین کو بتا دیں کہ آ کر اپنی بچی کا پہلا اور آخری دیدار کر لیں۔ یکدم وہ کسی خیال کے تحت چونکی ہی نہیں تھی، سائرہ کی بات کے درمیان میں منت کرنے لگی تھی، اور وہ اس کی مدد کے خیال سے جیسے ہی سیل فون لانے کے لیے کمرے سے گئی تھی، وہ اس کے جانے کو اس کا انکار سمجھتی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے کمرے سے نکل آئی تھی، اور باپ پر نظر پڑتے ہی دل کیا تھا انہیں سخت سست سنائے، بہت ذلیل کرے، انہیں بتائے کہ انہوں نے محبت نہ سہی، نفرت بہت اچھے سے نبھائی، مگر ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا تھا کہ وہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی بے یقینی کے زیر اثر تھی کہ انہونی عمل میں آ جائیں تو اعتبار اتنی آسانی سے کہاں ہوتا ہے۔ اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر سائرہ اس کی راہ میں آ گئی تھی۔ آزی، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے گھر، کہ اس گھر میں آئی تو اپنوں کے سہارے خوشیاں پانے کے لیے تھی، مگر خالی دل و تہی دست ہو کر جا رہی ہوں کہ رشتے نہ نبھا پانے والوں نے نفرتیں بہت اچھے سے نبھائیں، اور ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کے دشمن کی ہستی مٹ گئی ہے، خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ میری بچی مر گئی ہے۔ اصفہان انصاری، گھر کے چراغ ضرور روشن کیجیے گا۔ وہ جسم پر ہی نہیں، روح پر بھی وار ہوئے تھے۔ آپ سن رہے تھے
سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 12ویں قسط 13ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔